ختم نبوت کا یہ نظریہ، ختم نبوت کی یہ سینسٹیوٹی، یہ حساسیت اتنی ہے، ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، پر اظہار کا طریقہ اپنا اپنا۔ میں آپ کے یہاں قریب لاہور میں ایک کالج کے اسٹوڈنٹ کی بات سناتا ہوں۔ ایک قادیانی آتا، استاذ تھا، ان کا ٹیچر تھا، ٹیوٹر تھا، وہاں پروفیسر تھا، بچوں کو نہیں پتہ یہ قادیانی ہے، اور آ کر وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہتا پیار کام کرو، محبت عام کرو، اخلاق سے بات کرو، دوسرے کی عزت کرنا سیکھو، کوئی گالی بھی دے تب بھی اسے معاف کرو، میرے پاک پیغمبر بڑے معاف کرنے والے تھے۔ بچے کہتے بہت اچھی بات ہے۔ وہ یہ تقریریں نہیں ہیں، بھاشن تھے کسی اور وجہ سے۔ ایک دن آ کر اس نے یہ رام کہانی سنانی شروع کر دی، اجی ایسے مولوی گستاخوں کے پیچھے لگے ہیں، آج ہمارے نبی ہوتے تھے ان گستاخوں کو معاف کر دیتے، حضور تو معاف کرنے والے تھے۔ اب وہ گستاخوں اور قادیانیوں کے حق میں ساری آیتیں حدیثیں اس نے فٹ کر دی جو روزانہ وہ سنا رہا تھا۔ ایک دو تین اسٹوڈنٹ نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا کہ گالتے معاملہ کسی اور چلا گیا۔ وہ ہم جیسے کسی سر پھرے کے مقتدی تھے، وہ آ کر انہیں کہا مولوی صاحب دسو اتنے کم کرنا کیے، تو پھر انہیں علماء نے پوری ترتیب سے انہیں جی ٹھیک ہے۔ اگلا دن تو آئے، اگلا دن آیا تو اس نے پھر یہی رام کہانی شروع کر دی، اجی معاف کرنا سیکھو، پیار گستاخ بھی ہو تو معاف کرو، پیار دو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کھڑا، اس نے کہا سر ایکسکیوز می 1 منٹ، مجھے اجازت ہے 1 منٹ بات کرو؟ ہاں ہے پرمیشن، آپ کو بات کریں۔ انہوں نے کہا سر آپ کی شکل ایسی ہے جیسے کتے کی شکل ہو۔ اب تو پروفیسر کی آنکھوں کی ہوائیاں اڑ گئیں، چہرے کا مسئلہ پورا۔ انہوں نے کہا سر آپ کا پیٹ ایسا ہے جیسے کسی ریچھ کا پیٹ ہو، اور آپ بڑے بے غیرت بندے لگتے ہیں، اپنے دانت دیکھو، یہ کچلی والی دانت کسی کتے کے لگتے ہیں، خنزیر والی آپ کی ناک ہے۔ سر آپ نے اپنے آپ کو کبھی دیکھا؟ اس طرح کی بات ہے۔ سر میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ تھوڑا نیور مائنڈ ڈونٹ مائنڈ سر، ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، کبھی شیشے میں خود کو دیکھیں آپ کتے لگیں گے۔ اب تو اس کی آنکھیں سرخ ہونے کا، پکڑو اس کو، یہ میرے انسلٹ اور توہین کر رہا ہے۔ جب بڑھا نا اس کی طرف، وہ چھلانگ لگا کر ڈیسک پر چڑھ گیا۔ اس نے کہا سر معاف کرنا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں، محبت دینا سیکھیں، گستاخوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ سر کیوں غصے میں آئے ہیں؟ نہیں سر تھوڑا بالکل کول، ٹھنڈے ہو جائیے، کیا کر رہے ہیں سر؟ اب تو اس کے دانتوں کو پسینہ آ گیا۔ اس نے کہا سن تیری پروفیسری اپنی جگہ، لیکن حلالی بیٹا وہ ہے جو ماں باپ پہ گالی برداشت نہ کرے، لیکن حلالی امتی وہ ہے جو پیغمبر کی توہین بھی برداشت نہ کرے۔ میں نے کہا تو روزانہ مجھے کہتے ہیں میں ان کو معاف کرتا پھروں، میرا قانون کیا کہتے ہیں، میرا اسلام کیا کہتے ہیں، مذہب کیا کہتے ہیں؟ اور میرے دوستو، یہ ہمارے علماء کی محنت کا اثر، آج ملک میں قانون موجود ہے۔ خدا کی قسم یہ 295/80 بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ عوام قانون کو ہاتھ میں نہ لے، بلکہ قانون کے ساتھ ان کے معاملات پہ نپٹے، قانون کے معاملات میں آگے چلیں۔ تبھی ہم کہتے ہیں گستاخوں کے لیے واجب القتل کے لفظ کے بجائے سزائے موت کا لفظ کہو۔ حکومت دے گل پاؤ نا، انہیں ہی کرنا ہے، ایسی تو نہیں کرنا۔ سزائے موت تبھی ہم کہتے ہیں۔ اور سنے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں پر کئی سہاگ اجڑے ہیں، کئی ماؤں کی گود جو ہے نا ویران ہوئی ہے، 10 لاکھ آدمی متاثر ہوا، اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے، 10,000 نوجوانوں کی قربانی لگی 1953 کی تحریک میں، پر قانون نہ بن سکا۔ خواجہ ناظم الدین کا دور ایسے گیا ہے۔ لیکن جب ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع ٹانک اس وقت ایک حلقہ تھا، وہاں کے غیور مسلمانوں نے ایک جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو کامیاب کیا اور اسمبلی بھیجا، تو خدا کی قسم قانون بنا کر دکھایا۔ میں تبھی کہتا ہوں ان علماء کرام کے ساتھ چلنا سیکھو، ان اہل حق کے ساتھ چلنا سیکھو۔ میں نے ختم نبوت کی ڈائری پڑھی ہے، حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، ان دونوں کی ڈیوٹی ہوتی یہ روزانہ کی کاروائی اپنے ہاتھ سے لکھتے۔ فرماتے ہیں رات کو 2:30 3 بج جاتے، ہمارے ہاتھ تھک جاتے، سوجن آ جاتی، لیکن ہم اس قوانین کی پوری کاروائی اپنے ہاتھوں سے لکھتے۔ ایک بن تو یوں بھی آیا کہ جب بات ہوئی کہ مرزا نبی ہے، تو اگلے دن قائد بطل حریت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ نے محضر نامہ پیش کیا۔ محضر نامہ کیا تھا؟
آپ پڑھیے حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ کی تحریر، یہ شیخ الاسلام کی تحریرات کو پڑھو۔ کہا مولانا غلام غوث ہزاروی نے ارک ریزی سے ایک کام کیا، مرزا قادیانی کی جملہ کتب اٹھائیں اور کھنگالا، تلاش کیا، سرچ کیا، ڈھونڈا کہ مرزے نے جو گالیاں دی ہیں الف با تا ثا، جسے کہتے ہیں اے ٹو زی، اے ٹو زیڈ، الف سے کتنی گالیاں ہیں، با سے کتنی ہیں، تا سے، یوں جمع کی یا تک گالیوں کا ایک پورا دستاویز بن گیا۔ اور اگلے دن اسمبلی میں لوگ آئے تو ایک ایک رکن کے سامنے ایک ایک دستاویز پڑی ہوئی ہے، وہ کھول کے دیکھیں اجی مرزا نے اس کتاب میں الف سے اتنی گالیاں دی، با سے اتنی دی، تا سے دی، اور ساتھ روایت لکھ دی کہ ان النبی اللہ فحاش ولا لعانا، کہ نبی گالیاں دینے والا فوش گو نہیں ہوتا، نبی کی زبان غلیظ نہیں ہوتی۔ دشمن کو کافر تو چلو کہنے کی بات ہے، لیکن انہیں حرامی جیسے لقب دینا یہ نبوت کی ترتیب و اطوار و عادات نہیں ہوتے، یہ نبوت کا کام نہیں ہے۔ یہ جو پیش ہوا مرزا قادیانی کے لیے قانون بعد میں بنا، لیکن مرزائیت آدھی موت یہاں مر گئی تھی۔ یہ تھا ان سیاسی علماء کو بھیجنا وہاں پر، ان حضرات نے وہاں کارنامہ کیا۔ آپ حضرات کو چاہیے جہاں تدریسی کاموں میں علماء کا ساتھ دیتے ہیں، خانقاہی معاملات میں علماء کے ساتھ چلتے ہیں، تبلیغی معاملات میں تبلیغی جماعت کے ساتھ چلتے ہیں، اور اسی طرح مسجد اور مدرسے کے لیے، ممبر و محراب کے لیے آپ حضرات چلتے ہیں تو وہاں جمعیت علماء اور سیاسی علماء کو بھی ساتھ دیجئے، تاکہ یہ آپ کی ووٹ کی بنیاد پہ اسمبلی میں آپ کے دین اور مذہب کا پہرا دے سکیں۔ میں ہر جگہ بات کرتا ہوں، مجھے کوئی حضرات نے نہیں کہا کہ آپ یہ کہنا، میں اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہوں۔ میں آج کے نوجوان کی بات کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے بیدار کرتے ہوئے یہ جملہ پورے پاکستان میں کہہ رہا ہوں کہ اے لوگو، آپ ان علماء کرام کو صرف ممبر و محراب تک محدود نہ رکھو۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے تھے، جب پہلی بار اسمبلی گیا اور وہاں کے لوگوں کو دیکھا، اکثریت بے دین، شکلیں بے دین، عقلیں بے دین، ان کے لباس عجیب قسم کے، خواتین کو دیکھوں آدھی ننگی، آدھی پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات، تو میں سوچتا کہ میرے مولا، محمود قاسم العلوم ملتان کے دارالحدیث میں بیٹھا بخاری پڑھاتے اچھا نہیں لگتا تھا، ترمذی پڑھاتے اچھا نہیں لگتا تھا؟ میرے مولا، میں تو وہاں قال اللہ پڑھاتا تھا، قال رسول اللہ پڑھاتا تھا، دین کی باتیں پڑھاتا تھا، اسلامی ماحول میں تھا، مجھے وہاں سے نکال کے یہاں بھیجا، اللہ میرے کوئی گناہ کی سزا؟ دل ہی دل میں سوچوں۔ کہتے ہیں جب مسئلہ قادیانیت اٹھا اور اللہ نے ہم سے کام لیا تو میں نے سجدہ شکر میں سر رکھ دیا کہ میرے مولا، اس خدمت کے لیے تو نے بھیجا تھا، اس خدمت کے لیے بھیجا تھا۔ تو میرے دوستو، ہر طور پہ، ہر دور میں، ہر سطح پہ علم دین کی خدمت کرنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔